سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جس مرض میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف کی وجہ سے بار بار چادر مبارک اپنے چہرے سے ہٹاتے، کبھی اوپر کرتے کبھی ہٹاتے، اور پھر کہتے لعن اللہ یہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر اور نصرانیوں پر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ اور سیدہ عائشہ کے الفاظ ہیں اس حدیث میں ساتھ، بخاری میں 1390، مسلم میں 1183، کہ اگر ہمیں خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو ہم زائرین کی زیارت کے لیے قبر مبارک کو اوپن چھوڑ دیتے، یعنی حجرے کی دیوار گرا دی جاتی۔ یہاں لوگ کہتے ہیں شرک ختم ہو چکا ہے، سیدہ عائشہ کو نہیں پتا تھا شرک ختم ہو چکا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ مطلب ہی کچھ اور نکال لیتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 8 میرا سن لیجئے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس میں آگے الفاظ ہیں کہ ہمیں خطرہ تھا کہ لوگ یہ کام کریں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے ڈرا رہے تھے، یہ عائشہ کے الفاظ ہیں۔ اسی کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث ہے مشکات میں 4508، عائشہ کہتی ہیں کہ امہات المومنین میں سے ام سلمہ اور ام حبیبہ بیٹھی ہوئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن چل رہے تھے، مرض میں تھے، مرض وفات میں، تو دونوں نے آپس میں بات کی کہ جب ہم سرزمین حبشہ میں ہجرت کر کے گئے تھے تو وہاں ہم نے ماریا نام کا ایک گرجا دیکھا تھا جس میں تصویریں لٹکی ہوئی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے عالم میں بھی بول اٹھے کہ یہی تو ان کی خرابی تھی یہود و نصارہ کی، کہ جب کوئی نیک بندہ فوت ہو جاتا اس کی قبر کے اوپر تصویریں اور مورتیاں لٹکا دیتے اور وہاں پر سجدے کرنا شروع کر دیتے، یہ لوگ قیامت والے دن بدترین مخلوق بنا کر اٹھائے جائیں گے، بولے اعوذ باللہ تعالی۔ یہ نہ سمجھیے یہ اگلے لوگوں کی سٹوریاں ہیں، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے مشکات میں 5361 کہ تم بھی اگلے لوگوں کی پیروی شروع کر دو گے قدم با قدم، بالشت بر بالشت، حتیٰ کہ اگلے لوگوں میں سے کوئی گوہ کے سراغ میں داخل ہوا تو تم بھی وہی کام کرو گے۔ صحابہ نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ؟ آپ نے فرمایا اگر وہ لوگ مراد نہیں تو پھر کون سے لوگ مراد ہیں؟ یہ کہتے ہیں جی اگلے لوگوں کی فیشن آ جائے گا، ترمذی میں اس کا شان ارشاد بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے ریکویسٹ کی غزوہ حنین کے موقع پر، ایک درخت دیکھا ذات انوات اسے کہا جاتا تھا، جس سے مشرکین عرب جو ہے وہ اپنا تلوار اور اسلحہ مس کرتے تھے جنگ میں فتح کے لیے، تو صحابہ نے کہا آپ بھی ہمارے لیے کوئی ایسا درخت مقرر کر دیں کہ ہم بھی فتح حاصل کریں۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ، تم نے بھی وہی بات کر دی جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کی تھی۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 138 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت کی کہ اے موسیٰ تم بھی ہمارے لیے کوئی بت مقرر کر دو کہ ہم اس پہ دھیان کر کے بیٹھنا شروع ہو جائیں۔ اور پھر یہی ہوا، جب وہ موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ گئے انہوں نے بچڑے کو خدا بنا لیا، پھر 70,000 یہودی ایک دن میں قتل مرتد کی سزا کے تحت قتل بھی ہوئے۔ تو آپ نے صحابہ سے کہا تم نے بھی وہی بات کر دی جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے، یہ فیشن کی بات نہیں ہو رہی، پرٹیکولرلی حدیث عقیدہ شرک کے بارے میں ہے۔ یہ میں ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب جو بریلوی مکتب فکر کے اس وقت محدث اعظم بنے ہوئے ہیں ان کے لیے میں یہ پھکی دے رہا ہوں کہ شان ارشاد جامع ترمذی میں اس حدیث کا موجود ہے۔ یہ پینٹ شرٹ کے بارے نہیں، مولوی نے سارا دن پینٹ شرٹ ہی وڑ جاتا ہے، جا کے فیشن کی گل ہوتی پینٹ شرٹ ہی وڑ جاتے ہیں۔ ان کے پاس جو موبائل ہیں 50-50 ہزار کے، اس میں ان کو کوئی مشابہت نظر نہیں آتی۔ ڈشکرے مولوی جو بڑی بڑی کلاشن کوفوں کے ساتھ 2-2 کلو کا گوشت ایک وقت میں کھانے والے اور اتنی مہنگی ریفلیں اور لینڈ روورز میں پھرنے والے، یہ ان کو مشابہت کافروں کی نہیں آتی۔ مشابہت جو ہے پینٹ شرٹ اور ٹائی وچ نظر آتی ہے، اور کوئی مشابہت نہیں نظر آتی۔